جہاں چھوٹی سی یہ چھاونی تھی اور جاپانی فوجیوں کی گہما گہمی تھی، اور یہاں ہر طرف زندگی رواں دواں تھی۔ سپاہی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور ہم جو تھوڑی دیر پہلے جاگے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج کا دن نہ جانے کیسا ہو، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک موت یوں ہم پر جھپٹ پڑے گی۔ جہاں کچھ دیر پہلے زندگی سرگرم عمل تھی، وہاں اب خون ہی خون تھا، اور کچی زمین اس خون کو خشک کر رہی تھی۔ وہ زمین تو یوں لگتا تھا جیسے انسانوں کے خون کی پیاسی ہو۔ یہ دراصل جاپانیوں کے پچھلے مورچے تھے۔ یہاں سے اگلے مورچوں کو کمک بھیجی جاتی تھی، لیکن جاپانیوں کے دشمن نے اس کمک کو اور پچھلے مورچوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، جس سے اگلے مورچوں کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ یہ اس محاذ کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ دفاعی محاذ یا یہ دفاعی مورچے دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر اتحادی بمباروں نے اس حصے کو تباہی تک پہنچا دیا تھا تو انہوں نے تمام تر مورچوں کا یہی حشر کیا ہوگا۔ ہم اگلے مورچوں سے زیادہ دور نہیں تھے۔ رات کو ہمیں توپوں کی دور کی دھم دھم سنائی دیتی رہی تھی۔ یہ دھماکے جاپانی توپوں کے بھی تھے اور اتحادی توپوں کے بھی۔ غالباً 3 بج رہے تھے جب ہمارے جاپانی افسر دوڑے آئے، اور انہوں نے ہمارے حوالداروں کو جاپانی زبان میں کہا کہ تمام کمانڈو اور جوانوں کو گاڑیوں میں بٹھاؤ، اس سے پہلے کہ یہ اپنی وردیاں اتار کر دوسری پہن لیں۔ ہمارے یہ دونوں حوالدار کچھ زیادہ عرصے سے جاپانیوں کے ساتھ تھے، وہ ان کی زبان سمجھ لیتے تھے۔ ہمیں حکم ملا تو ہم نے بڑی تیزی سے خون آلود وردیاں اتار دیں، اور ایک جوڑا وردی کا جو ہمارے ساتھ تھا وہ پہن لیا۔ ہمیں نہ کھانے کو کچھ دیا گیا، نہ ہمیں ہاتھ منہ دھونے دیا گیا۔ سامان لپیٹا، ہتھیار اٹھائے اور دوڑ کر ٹرکوں میں بیٹھ گئے۔ اب ہمیں ٹرکوں میں اس طرح نہ بٹھایا گیا جس طرح یہاں تک پہنچے تھے۔ ایک ٹرک میں 15 سے 20 تک جوانوں کو بٹھایا گیا تھا۔ بڑی کھلی جگہ تھی، لیکن اب ایک ٹرک میں 30 سے 40 تک جوان بھر دیے گئے، کیونکہ ہمارے کانوائے کے کچھ ٹرک بمباری سے تباہ ہو گئے تھے، اور یہی 3-4 ٹرک باقی رہ گئے تھے۔ پتہ چلا کہ 4-5 کمانڈو بھی بمباری میں مارے گئے ہیں۔ ہمارا یہ چھوٹا سا کانوائے چل پڑا۔ اب ہمارے ٹرکوں کے نیچے کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی، کچی سی ایک پگڈنڈی تھی جو چند میل آگے جا کر کسی اور طرف مڑ گئی، اور ہمارے ٹرک دوسری طرف مڑے۔ ہمارے نیچے پتھر تھے اور گھنا جنگل تھا جو ہمیں گھیرے ہوئے تھا۔ ٹرک آہستہ آہستہ چلتے اس جنگل میں راستہ بنا رہے تھے۔ کچھ حصہ ایسا آیا جہاں درخت بہت کم تھے اور زمین بھی کچھ ہموار تھی۔ وہاں پہنچے اور ٹرک ذرا تیز ہوئے تو ہوائی جہاز آ گئے۔ ہم نے اوپر دیکھا، یہ لڑاکا طیارے تھے۔ ہمارے ڈرائیوروں نے بڑی تیزی سے ٹرک درختوں کے نیچے لے جا کر روک لیے، اور ہم سب کود کر ادھر ادھر جا پناہ گزین ہوئے۔ ہوائی جہازوں نے ہمارے اوپر خاصی نیچے پرواز کرتے ہوئے 1-2 چکر کاٹے اور چلے گئے۔ وہ جاپانیوں کے پچھلے مورچوں کی طرف گئے تھے۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ ہمیں فضا میں مشین گنیں چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ہم نے اس طرف اوپر دیکھا تو ہوائی جہاز آپس میں لڑ رہے تھے۔ ادھر سے جاپانی ہوائی جہاز آ گئے تھے اور فضائی مار کا لڑا جا رہا تھا۔ میں نے 3 ہوائی جہاز فضا میں پھٹتے اور شعلے بنتے دیکھے۔ پھر ایک ہوائی جہاز میں سے دھواں نکلنے لگا اور اس کا ہواباز پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے نکل گیا۔ یہ مارکا ہم سے کچھ دور پیچھے لڑا جا رہا تھا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ کس کے ہوائی جہاز زیادہ گرے۔ اس کے بعد یہ مارکا اس طرح ختم ہوا کہ جاپانی ہواباز جو بچ گئے تھے واپس چلے گئے، اور اتحادیوں کے ہوائی جہاز ایک بار پھر ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ ہمیں ٹرکوں میں بیٹھنے کا حکم ملا۔ ہم دوڑ کر سوار ہوئے اور ٹرک پھر چل پڑے۔ سورج غروب ہونے کے 1 یا 1.5 گھنٹے بعد ہم ایک جگہ رکے۔ یہ جاپانیوں کی کوئی بڑی پوسٹ تھی۔ ہمیں حکم اپنے دونوں ہندوستانی حوالداروں سے ملتے تھے۔ وہاں ہمیں وہی ایمرجنسی راشن دیا کرتے تھے جو ہم نے زہر مار کیا، اور پھر یہ بتایا کہ ہم آج رات آرام کریں گے، ذرا اس آرام پر غور کریں۔ ہمیں کہا گیا کہ کہیں بھی زمین پر کمبل بچھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے فصیح کو ساتھ لیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر کمبل بچھائے اور لیٹ گئے۔ ہمارے جسموں کا یہ حال تھا جیسے ہم اتنا لمبا سفر پیدل چل کر آئے ہوں۔ جسم ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ جسم کا یہ حال ٹرک نے پتھروں اور ناہموار زمین پر اچھل اچھل کر کیا تھا۔ میرے ذہن پر عجیب سا بوجھ تھا۔ اگر میں آج کی عام زبان میں بات کروں تو کہوں گا کہ مجھے ڈپریشن محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں کچھ خوف تھا اور یہ تاثر بھی کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ وہاں ہم کوئی خوشگوار توقع یا امید اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں تو موت ہی موت تھی، اور ہم نہیں جانتے تھے کہ موت سے کیسے بچا جائے۔ فصیح نے جب باتیں شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے، جن میں 4 سکھ تھے اور چند ایک ہندو تھے، اور اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ سکھ اچھے تھے جو ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دے کر دل خوش کر رہے تھے۔ وہ رات کچھ تڑپتے
कुछ सोचते और कुछ सोते गुजर गई, और जब सुबह तुलू हुई तो हम उठे और देखा कि हम कहाँ हैं। यूँ मालूम होता था जैसे हम कहीं भी नहीं, कोई आबादी नहीं थी, हर तरफ जंगल था और कहीं चट्टानें और कहीं हरी भरी टेकरियाँ थीं और कुछ दूर ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे थे। ये अगले मोर्चे थे। दरख्तों का एक झुंड था जिसके नीचे एक जापानी अफसर ने, जो शायद ब्रिगेड का कमांडर था, अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। बाकी जो कुछ भी था वो ज़मीन के नीचे था। मोर्चे खुदे हुए थे और अफसरों ने गड्ढे खोद कर इनके अंदर अपने दफ्तर बनाए हुए थे। इन गड्ढों के ऊपर दरख्तों के टहन काट कर रखे गए थे। मतलब ये कि ये सारे का सारा माहौल कैमोफ्लेज किया हुआ था। हमें चाय दी गई, इसके साथ डबल रोटी के 4-4 पीस थे और इन पर ज़रा सा जाम लगा हुआ था। हम चाय पी चुके तो सबको एक जगह इकट्ठा किया गया और हमारे दोनों हवालदार सामने खड़े हो गए। जापान की 3-4 अफसर आए और उन्होंने हमारे हवालदारों के साथ कुछ बातें की। हवालदारों ने हमारी तरफ मुंह कर लिया और उन्होंने आपस में कोई बातचीत की। फिर एक हवालदार हमसे मुखातिब हुआ, आज़ाद हिंद के जवानों, हवालदार ने कहा, अब अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देने का वक़्त आ गया है। तुम जानते हो यहाँ क्यों आए हो? हिंदुस्तान की फ़ौज, जो दरअसल अंग्रेज़ों की ग़ुलाम फ़ौज है, हमारे मुकाबले के लिए आ गई है। तुम्हें इसलिए कमांडो ट्रेनिंग दी गई है कि हमारे पास इतनी नफरी नहीं कि बटालियन का मुकाबला बटालियन कर सके। तुम में से एक एक जवान पूरी एक कंपनी को ख़त्म कर सकता है, बशर्त ये कि तुम दिल में वो जज्बा ज़िंदा रखो जो तुम्हें यहाँ लाया था। तुम जानते हो फ़ौज में लेक्चर नहीं दिए जाते बल्कि हुक्म दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि क्या कार्रवाई करनी है। ये मैं तुम्हें अभी बताऊँगा। तुम्हें अपने आप में ये जज्बा पैदा करना है कि जो हुक्म तुम्हें दिया जाएगा इस पर अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो कर दोगे। हवालदार ने हमें फौजी ज़ुबान में जो कमांडो मिशन बताया वो ये था कि हमारे सामने इंडियन आर्मी की एक बटालियन के मोर्चे थे। इन मोर्चों के पीछे गड़ा था जिसे आप एक खासा कुशादा खड्ड कह लें। इसमें हर तरह का एमुनेशन रखा हुआ था और इस पर दरख्तों के टहन वगैरह डालकर कैमोफ्लेज किया गया था। जाहिर है ये ज़ख़ीरा इस बटालियन के लिए था। काम ये था कि हमने दूर का चक्कर काट कर इस बटालियन के मोर्चों के पीछे जाना था और इस एमुनेशन के ज़ख़ीरे को 2-3 ग्रेनेड फेंक कर तबाह करना था। इसके साथ ये भी हमारे मिशन में शामिल था कि जब धमाका होगा तो बटालियन के जवान इस तरफ को दौड़े आएंगे या कोई भी हरकत वो करें, हमने इन पर फायर करना था ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान पहुँचाया जाए। ये एक तरह का शब खून था जो हमने इंडियन आर्मी की इस बटालियन के मोर्चों पर मारना था या इससे पेशतर इसका एमुनेशन तबाह करना था। ये सोचकर मुझ पर हैजानी सी कैफियत तारी हो गई। अगर मुझे इस कमांडो पार्टी में भेजा गया तो मैं अपने ही भाइयों पर शब खून मारूंगा, और क्या ये मेरा फेल जायज़ होगा या नहीं? ये भी तो हो सकता था कि हमारे सामने मेरी ही बटालियन हो जिससे मैं भगोड़ा हुआ था। मेरी बटालियन भी तो आखिर बर्मा फ्रंट पर आई थी। मैं सोच में पड़ गया कि इस सूरत में इस बटालियन के जवानों पर फायर करना चाहिए या नहीं। मैं इस मसले पर फसीह अहमद के साथ बात करना चाहता था, लेकिन अभी हवालदार हमें मिशन की ब्रीफिंग दे रहा था। जब वो ब्रीफिंग दे चुका तो इसने 8 आदमियों की एक पार्टी अलग कर ली और इन 8 जवानों में मुझे भी शामिल कर लिया गया। पहले ही कमांडो ऑपरेशन में मेरा नाम आ गया और मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं कितना दलेर हुआ करता था, मगर मेरा दिल कांपने लगा और मैंने ये भी दुआ की कि कोई ऐसी आफत आ पड़े या कोई ऐसी वजह पैदा हो जाए कि मैं इस मिशन से निकल जाऊं। लेकिन हुक्म बड़ा ही अटल था और हवालदार ने हम 8 जवानों को अलग करके तफसील से बताना शुरू कर दिया कि हमारा रास्ता कौन सा होगा और हमारा अमल क्या होगा, और अगर फलाह सूरत हाल पैदा हो जाए तो यूँ करना और अगर यूँ हो जाए तो फिर इस तरह करना वगैरह वगैरह। आखिर अहकाम और हिदायत का सिलसिला ख़त्म हुआ और हमें यह हुक्म मिला कि दिन को आराम कर लो, शाम के बाद जब अंधेरा ज़रा गहरा होगा तो हमारी रवानगी शुरू होगी। वहाँ से हटे तो मैं फसीह के करीब चला गया और उसके साथ बात की कि मैं अपने ही फ़ौजियों पर किस तरह फायर खोलूँगा, और अगर वो जवान मुसलमान हुए तो मुश्किल पैदा हो जाएगी क्योंकि मैं इन पर फायर नहीं कर सकूँगा। फसीह ने कुछ सोच कर और कुछ समझ कर मुझे बताया कि तुम्हारी जान ख़तरे में आ जाए तो फिर किसी की परवाह न करना। इसके अलावा इसने मुझे काम की बातें बताईं। सूरज गुरूब होने के बाद हमें खाना दिया गया। ये भी इमरजेंसी राशन था, लेकिन पहले से ये बेहतर था। पता चला कि ये अफसरों को दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि हमारी खातिर तवाज़ो की जा रही थी। हमें एक जगह इकट्ठा किया गया। हम 8 जवान थे, इनमें एक नायक था और इस पार्टी का कमांडर एक जापानी सार्जेंट था। वो हमारी ज़ुबान नहीं समझता था।
ہم اس کی نہیں سمجھتے تھے، لیکن مشن میں کوئی بات نہیں کی جاتی، اشاروں سے باتیں ہوتی ہیں اور اشارے سمجھ لیے جاتے ہیں۔ ہمارے حوالدار نے ہمیں آخری ہدایات دیں اور ہم چل پڑے۔ میں قدم قدم کی تفصیل نہیں سناؤں گا، اتنی سی بات سمجھ لیں کہ ہمیں سامنے والی انڈین بٹالین کے مورچوں کے بائیں طرف سے گزر کر پیچھے جانا تھا۔ ہماری طرف سے بائیں سائیڈ تھی اور اس بٹالین کی طرف سے دائیں سائیڈ۔ ہم جاپانی سارجنٹ کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ اسے پوری طرح معلوم تھا کہاں جا کر مڑنا ہے اور کس طرح اور کس راستے سے اس بٹالین کے ایمونیشن ڈیمپ پر پہنچنا ہے۔ ہمیں مکمل خاموشی اختیار کرنی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ زمین اونچی نیچی تھی، درخت کہیں بہت ہی زیادہ تھے اور کہیں بہت ہی کم۔ ہم اندھیرے میں چلے جا رہے تھے۔ میں نے اتنا محسوس کیا کہ زمین نیچے کو جا رہی ہے۔ آگے کھڈ آ گئے جس میں ہم سب باری باری گرے اور اٹھ کر چل پڑے۔ کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا۔ یوں جو ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، میرے دل و دماغ پر ہیجانی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم کم و بیش 2 گھنٹے چلتے رہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ہم بہت نیچے چلے گئے اور وہاں سے ہم ذرا دائیں کو مڑے تو زمین اوپر کو جا رہی تھی۔ اسے آپ پہاڑی کہہ لیں یا زمین کی بلندی کہہ لیں، یہ پہاڑ جیسی ڈھلان نہیں تھی، بلکہ زمین تھوڑی تھوڑی اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ ہم ذرا بائیں کو مڑے اور ایک ٹکری کے پیچھے چلے گئے۔ ہمارے سروں کے اوپر سے توپوں کے گولے گزر رہے تھے۔ دونوں طرف کے توپ خان ایک دوسرے پر گولہ برسا رہے تھے۔ کبھی تو یوں لگتا جیسے یہ گولوں کی چیخ نہیں بلکہ ایک ویرانے میں چڑیلیں اور بدروہیں چیختی چلاتی نظر آ رہی ہیں اور ایک دوسرے پر جھپٹ رہی ہیں۔ توپ کا فائر کیا ہوا؟ گولہ جب سر کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کی آواز چیخوں جیسی ہوتی ہے۔ کچھ اور آگے جا کر جاپانی سارجنٹ نے ہمیں روک لیا۔ وہ صرف یہ اشارہ کر رہا تھا کہ ہم بیٹھ جائیں۔ وہ شاید ہمیں کچھ دیر کے لیے آرام دینا چاہتا تھا۔ 10-15 منٹ بعد اس نے ہمیں اٹھایا اور ہمارے آگے آگے چل پڑا۔ صاف ظاہر ہے کہ کسی مخبر نے اطلاع دی ہوگی کہ ایمونیشن ڈیمپ کہاں ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہم آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ چونکہ زمین اوپر کو اٹھ رہی تھی اس لیے ہماری رفتار کم ہو گئی۔ چلتے ہوئے آگے کو جھکنا پڑتا تھا۔ رفتار کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زمین کھڈوں والی تھی۔ ایک پارٹی کا ہر جوان کئی بار گرا تھا اور میں 3 بار گرا تھا اور ایک بار دائیں گھٹنے پر خاصی چوٹ آئی تھی۔ میں ذرا لنگڑا کر چلنے لگا۔ ہم جب ٹارگٹ پر پہنچے تو میرا خیال ہے رات آدھی گزر گئی تھی۔ 2 ٹکریاں تھیں جن میں سے ایک تو ذرا اونچی تھی اور دوسری ذرا نیچے، یعنی اس کی بلندی کوئی خاص نہیں تھی۔ جاپانی سارجنٹ نے ہمیں وہاں روک لیا اور اشاروں میں بتانے لگا کہ ٹارگٹ کہاں ہے، اور پھر اس نے اشاروں میں ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ جب اس بٹالین کے جوان مورچوں سے باہر آئے تو ان پر فائر کھول دینا۔ اس نے ہم سب کو بکھیر دیا۔ ہم نے یہ کارروائی اکٹھے رہ کر نہیں کرنی تھی۔ یہ تو ہمیں حوالدار نے بریفنگ میں بتایا تھا کہ ہم جائیں گے اکٹھے، لیکن ہماری واپسی اکیلے ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ ہر جوان اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا کوئی ساتھی زخمی ہو جائے تو اسے اٹھانے کی اور ساتھ لانے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ اس کے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جہاں کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے چھپ جانا، اور اگر 7-8 دن گزر جائیں تو پرواہ نہیں، اپنے آپ کو بچا کر لانا ہے۔ جاپانی نے ہمیں بکھیر دیا۔ ایمونیشن والے کھڈ میں گرنیڈ اس جاپانی نے ہی پھینکے تھے۔ میں اس ٹارگٹ سے کچھ دور چلا گیا۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ انڈین آرمی کے مورچے کہاں ہیں اور ان کے جوان کدھر سے آئیں گے۔ میرے ہاتھ میں جاپان کی بنی ہوئی اسٹین گن تھی جو انڈین آرمی اسٹین گن سے خاصی مختلف تھی۔ 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ مجھ سے تقریباً 50 گز دور بڑا ہی خوفناک دھماکہ ہوا، اور یہ کے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوئے جو گلنیڈوں کے تھے، اور خوفناک دھماکہ ایمونیشن ڈیمپ کا تھا جو یکبارگی پھٹ گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہاں مارٹر گنوں کے گولے بھی تھے۔ بٹالین میں عام طور پر رائفلوں اور مشین گنوں کا ایمونیشن ہوتا ہے۔ ایک شعلہ کچھ دور اوپر گیا اور اس کے بعد پھٹتے ایمونیشن کے دھماکے سنائی دیے۔ میں اب اس انتظار میں تھا کہ مورچوں میں سے ہندوستانی جوان نکلیں گے۔ اچانک آسمان روشن ہو گیا۔ ایک روشنی تو اس دھماکے کی تھی اور پھر ایمونیشن کے بکس جل اٹھے تھے۔ اس آگ کی روشنی بھی تھی، اور وہاں جو بٹالین مورچوں میں تھی اس نے روشنی راؤنڈ فائر کرنے شروع کر دیے تھے۔ ایک ہی بار 6-6 7-7 اور 8-8 روشنی راؤنڈ فائر ہوتے تھے۔ وہ بجھتے تو اور فائر کیے جاتے۔ ان کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ درختوں کے پتے بھی نظر آ سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف سے مشین گنیں اور رائفلیں فائر ہونے لگیں۔ گولیاں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے نیچے تقریباً 50 گز دور اپنی انڈین آرمی کے جوان نظر آئے اور وہ پھیل گئے۔ میں نے اسٹین گن سیدھی کی کہ ان پر فائر کروں، لیکن معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ میں نے ایک بھی فائر نہ کی۔ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔
میں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ یہ فوجی ابھی سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیں گے اور ہم لوگ پکڑے جائیں گے۔ میں تو جیسے سن ہو کے رہ گیا۔ آسمان پر روشنی راؤنڈ روشن ہو رہے تھے اور زمین پر اتنا زیادہ فائر کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور سر کے اوپر سے گولیاں سیٹیاں بجاتی گزر رہی تھیں۔ میں ذرا بلندی پر تھا، میں نے پیچھے کو سرکنا شروع کر دیا۔ مجھے اب یہ سوچنا تھا کہ کس طرف سے نکلوں اور واپسی کا راستہ اختیار کروں۔ ایک خیال آ گیا، وہ یہ تھا کہ میں نے ایک بھی راؤنڈ فائر نہیں کیا تھا۔ میں نے واپس جا کر بتانا تھا کہ میں اپنا تمام ایمونیشن فائر کر کے آیا ہوں، اور جھوٹ بولنا تھا کہ میرے سامنے میرے فائر سے اتنے جوان مرے تھے۔ یہ خیال آتی میں نے اسٹین گن ہوا میں فائر کرنی شروع کر دی اور وہاں سے پیچھے ہی پیچھے ہٹتا رہا۔ پیچھے کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک طرف کو سرکتا گیا تاکہ اس قیامت سے نکل جاؤں۔ مجھے امید تو تھی کہ میں نکل جاؤں گا، لیکن کچھ دور جا کر میری امید خاک میں مل گئی، کیونکہ اس طرف بھی روشنی راؤنڈ فائر ہونے لگے اور ادھر سے مشین گنوں کا فائر بھی آنے لگا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ رات کے وقت جب کوئی نظر نہیں آتا تو مشین گن دائیں بائیں گھما کر فائرنگ کی جاتی ہے، جیسے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اندھیرے میں بھاگنے والے اس فائر کی زد میں آ ہی جاتے ہیں۔ میں اب جنگل کا کیڑا مکوڑا بن گیا تھا۔ آڑ دیکھ دیکھ کر میں رینگتا تھا اور اس فائر سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہیں ذرا اونچی ٹیکری آ جاتی تو میں اٹھ کر جھکا جھکا دوڑ پڑتا، مگر مجھے یہ احساس رہا ہی نہیں کہ میں کس سمت کو جا رہا ہوں۔ کہیں اونچی ٹیکری آ جاتی اور کہیں بالکل ہی ہموار زمین آ جاتی اور کہیں کھڈ آ جاتا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کدھر سے آیا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ تھکن کا یہ عالم کہ اب ٹانگیں گھسیٹنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اگر مجھ میں لڑنے مرنے مالنے کا جذبہ ہوتا تو میں جوش و خروش میں ہوتا اور تھکا ہوا جسم بھی تر و تازہ رہتا۔ وہاں تو میری اندرونی کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی تھی۔ میرے تو اعصاب جواب دے گئے اور میں ایک ایسی جگہ جا کر رک گیا جہاں ذرا بلندی تھی اور جھاڑیاں بڑی گھنی تھیں اور گھاس بھی تھی۔ یقین کریں کہ میں نے وہاں یہ بھی دعا کی کہ ایک گولی آئے اور میرے سینے سے پار ہو جائے، اور یہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ جسم سے جان نکل گئی اور میں وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ سامنے جو کوئی بھی آئے فائر کر دوں، لیکن میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا بیٹھے رہنا بھی کوئی ارادی فعل نہیں تھا، مجھ میں ذرا سی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ ایک خیال ذہن پر غالب تھا کہ ہو سکتا ہے اس بٹالین میں میرے علاقے کے نوجوان ہوں اور وہ مارے جائیں، اور ایسا بھی ہوگا کہ میرے ہاتھوں میرے مسلمان بھائی مارے جائیں گے۔ بہرحال میں بیٹھا رہا اور شاید مجھے اونگ بھی آئی تھی، اور پھر میں سر جھٹک کر بیدار بھی ہوا تھا، اور اس طرح وقت گزرتا گیا اور پو پھٹنے لگی۔ اب یہ فکر لگ گئی کہ اب کہاں چھپوں گا، اب تو پکڑے جانا لازمی اور یقینی ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے قریب ہی کسی کی باتوں کی آواز آئی اور قدموں کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ میں نے جھاڑی کے پتے ایک طرف کر کے دیکھا تو مجھے ایک حوالدار نظر آیا جو مجھ سے بمشکل 10 قدم دور سے گزر رہا تھا اور میری طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ اس کی چال اور اس کا دائیں بائیں دیکھنا صاف بتا رہا تھا کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ ہمیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے پہچاننے کی کوشش نہ کی۔ میں نے جھاڑی کے پتے چھوڑ دیے تاکہ پوری طرح چھپا رہوں، لیکن جھاڑی سے سرسراہٹ سی اٹھی۔ وہ حوالدار چونک کر رک گیا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ تب مجھے شک ہوا کہ یہ چہرہ جانا پہچانا ہے۔ اس کے سر پر سٹیل ہیلمٹ تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا تو جھاڑی میں اور حرکت ہوئی۔ حوالدار نے 1-2 قدم میری طرف اٹھائے اور اسٹین گن سٹینڈ کے ساتھ لگا کر بلند آواز سے کہا کہ جو کوئی بھی ہو باہر آ جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ تب میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ حوالدار میری ہی بٹالین کا تھا اور میں جب بھگوڑا ہوا تھا اس وقت وہ نائک تھا۔ وہ اتنا دلیر تھا کہ اسے یہ بھی ڈرنا تھا کہ جھاڑیوں میں جو کوئی بھی چھپا ہوا ہے وہ اس پر فائر کرے گا۔ میں نے اسے قریب آنے دیا۔ وہ مجھ سے 4-5 قدم دور رہ گیا۔ میں ذرا بلندی پر تھا، جسے آپ چھوٹی سی ٹیکری کہہ سکتے ہیں۔ حوالدار امیر خان، میں نے کہا، بے خوف ہو کر آگے آ جاؤ اور مجھے دیکھ لو۔ ہو کون تم؟ امیر خان نے پوچھا اور آگے بڑھتا آیا۔ جب وہ میرے سر پر آ گیا تو میں جھاڑیوں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چونک کر حیرت زدگی کے عالم میں مجھے دیکھا اور بولا، خانی تم؟ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچ کر اسے جھاڑی کی اوٹ میں بٹھا دیا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں غائب ہو گیا۔ میں نے اسے انتہائی مختصر الفاظ میں بتایا کہ میں جاپانیوں کی ایک پیٹرول پارٹی کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور انہوں نے مجھے جنگی قیدی بنا لیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ جنگی قید میں تو مشقت اور بھوک سے مرنے والا ہو گیا تھا۔ جاپانیوں نے مجھے کہا کہ میں انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے گولی مار دیں گے۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی اور اس طرح زندہ رہا۔ اب یہاں چھپا بیٹھا ہوں اور بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنا آدمی آئے اور مجھے اپنی یونٹ میں لے جائے۔ فکر نہ کر گرائی، حوالدار امیر خان نے کہا،
अपना यही बयान रखना, मैं तुम्हें अपनी कंपनी सूबेदार अशरफ साहब तक ले चलूँगा। तुम इन्हें जानते हो, अपने ही गराई हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।